الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى أن يصلي عليه. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے میں ایک مسئلہ اور صرف ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایسا مسئلہ ہے جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب اس مسئلے پر متفق ہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اور مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے، قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اس سے بڑی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی. یہ خود ہی فرما رہا ہے. میں نہ دنیا سنوار سکتا ہوں نہ آخرت سنوار سکتا ہوں، اپنی فکر ہے. لیکن میرا رب یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ اگر اس مسئلے کو تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کر لیا، دونوں جہان سنور گئے. اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی. یہی دعا ہمیں فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دنیا میں بھی حسنہ دے دیا، آخرت میں بھی حسنہ دے دی. سبحان اللہ. بھائی بندہ تو وہ ہے نا جس کی آخرت بہتر ہو جائے. سمجھ گئے؟ زیادہ انتظار نہیں کراتا، بڑے مختصر لفظوں میں صرف ایک جملے میں ایک فکرے میں بات کرتا ہوں. اگر دین دنیا آخرت سنوارنا چاہتے ہیں ہم، رب کو راضی کرنا رکھنا چاہتے ہیں ہم، اللہ کے نبی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں ہم، پھر رسول اللہ کی پیروی کرو. رسول اللہ کی نفس کی بات نہ مانو، اللہ کے محبوب کی اداؤں کو دیکھو. میرا رسول جن راہوں سے گزرا ہے، خدا کی قسم وہ راہیں آج دن تک روشن ہیں.
اور قیامت تک روشن رہیں گی، اور جو اس راستے سے گزرا وہ نجات پا گیا، جو دائیں بائیں ہو گیا گمراہ ہو گیا، وہ شیطان کے راستے۔ اب جس کا جی چاہتا ہے وہ شیطان کے راستے کو چھوڑ دے، رحمان کا راستہ تلاش کرے، اللہ کے رسول کی مانے، نفس کی۔ آپ زیرت ہیں، سمجھدار ہیں، اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ کیا آئینہ دیکھ کر ہم اپنے چہرے کی خد و خال نہیں دیکھ سکتے؟ بالوں کو کنگھی کے ساتھ سنوارتے نہیں ہیں؟ اسی طرح میں بھی آپ کے سامنے رسول اللہ کی سیرت پاک آئینے کی طرح رکھ رہا ہوں، اس میں اپنی شکل دیکھنی ہے، چہرہ دیکھنا ہے، اور اس کو سنوارنا ہے، اور اس کو اس طرح بنانا ہے کہ روز محشر اللہ کا رسول قبول فرما لے۔ زندگی کی بازی جیت لی۔ کتنی زندگی ہے بھائی؟ اس امت کی زندگی 60 اور 70 کے سال کے درمیان، یہ طبی عمر ہے۔ کوئی پہلے ہی پنچر ہو جاتا ہے، کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ عام عمر ہے۔ اس عمر کا اندازہ کرو کہ آدھی عمر تو نیند کی نظر ہو گئی، باقی بچے 30 سال، 15 سال بچپن کے لاوبالی کے گزر گئے، باقی بچے 15 سال۔ 15 سالوں میں ہم نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، دکان بنانی ہے، بچوں کی بھی شادی کرنی ہے۔ تو 15 سال کا بھی حق نہ ادا کر سکا، وہ بندہ نہیں، گندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کریم بڑا مبارک دن ہے تو نے ہمیں عطا کیا، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری رحمت بے پناہ ہے، تیرے نبی کی رحمت بے پناہ ہے۔ اس اپنے رسول ہاشمی کی طفیل ہمارے نفس کے بندھن توڑ دے اور ہمیں اپنے محبوب کے راستے پر چلا دے۔ سب کہو آمین، دل سے کہو، دل سے کہو۔ آج اس مسجد سے اٹھنا تب ہے کہ فیصلہ کرنا ہے کہ میری زندگی میں جو عمل نبی پاک کی شریعت کے خلاف ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم آج کے بعد وہ کام نہیں کروں گا۔ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور میرے مصطفیٰ نے جنت کے 8 دروازے تجھے کھول دیے ہیں، صرف گزرنا تیرا کام ہے، اور گزرنے کے لیے شرط ہے کہ رسول اللہ کا دامن تیرے ہاتھ میں ہو، انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ آخرت بہتر بنا لے۔ یہ زندگی میں نمرود نے حکومت کی ہے، فرعون نے حکومت کی ہے، قارون نے خزانے اکٹھے کیے ہیں، یزید نے تلوار کے زور پر بڑا ظلم کیا ہے، حجاج بن یوسف نے لاکھوں بے گناہ صحابہ تابعین کے سر قلم کیے ہیں۔ یہ خون کی داستان بڑی طویل ہے۔ سارے خائب و خاسر ہو گئے، اور بڑھ گیا حبشے کا غلام جو کعبے کی چھت پر کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ننگے بدن پر کوڑے مارے مکے کا سردار۔ درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی تھپڑ مارے ساری زندگی کلام نہ کرے۔ اور کیوں کیا؟ چوری کی ہے۔ حضرت بلال نے چوری کی تھی، کیوں سزا دے رہا ہے؟ کسی کو قتل کیا تھا، کسی کا نقصان کیا ہے، کسی کا گھر لوٹا ہے؟ نہیں نہیں، اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ یہ حق کا کلمہ کیوں کہتا ہے۔ عرش والا تو دیکھ رہا تھا نا، کہتے کوئی بات نہیں، کوڑے پڑنے دو، بلال تیرے ہر کوڑے کا بدلے میں اپنی رحمتوں کے پھول تجھ پر نچھاور کروں گا۔ یہ سزا زیادہ دیر تک نہیں چلی، تھوڑی دیر کے لیے۔ اور خدا کی قسم میرے مصطفیٰ جنت میں گئے تو بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ یہ نعمت کیوں ملی؟ وہی کوڑے کھاتا رہا۔ کہنے والا کہہ گیا، اور مجھے بھی کہنے کا موقع دو، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ آپ مہندی کے پتے ہاتھ پر باندھ لیں، رنگ نہیں دیں گے، اس کو باریک پیس لو، اچھی طرح باریک کرو، بالکل باریک کر دو، خاکہ بنا دو۔
اب اس کو پانی اس کے ساتھ ملا کر ہاتھ پر لگاؤ، رنگ دیتی ہے نا پتھر پہ پس جانے کے بعد، سرخ رو ہوتا انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ ہاں، یہ قرآن میرا نبی کیوں لایا؟ قسم کھانے کے وقت سر پر رکھ لیں، چوم کر ریشمی غلافوں میں رکھ دیں الماری میں؟ نہیں، کہا پڑھو اس کو، یہ ہدایت کا پیغام ہے، سمجھو اس کو، عمل کرو اس پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے قرآن کو پڑھا وہ قاری بن گیا، جس نے سمجھا وہ عالم بن گیا، جس نے عمل کیا وہ ولی بن گیا۔ یہ معمولی نصاب نہیں ہے۔ اور قاری حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمی کی شفاعت کرے گا۔ وہ جو دوزخی ہیں جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے یہ دوزخ میں جائیں، حافظ قرآن اپنے اقربا کی قریبی والدین، سب سے پہلے بھائی، دوست، احباب، 10 آدمیوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یہی قرآن جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا نا جی۔ کالے سکول بھرے ہوئے ہیں دینی مدرسے۔ سورہ القمر، میرا حوالہ یاد رکھو، سورہ القمر، اس سورت میں 4 دفعہ یہ آیت رب نے دہرائی ہے۔ ایک آیت کو وقفے کے ساتھ، جس طرح موتی جڑے ہوتے ہیں اور زیور بنواتے ہیں نا، اس میں موتی جڑتے ہیں، اس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ آسمان رب نے بنایا، ستارے جڑ دیے، خوبصورتی بنا دی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کی آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ رات کو کبھی نظر اٹھا کر دیکھ تو صحیح کیسی محفل لگی ہے، ہر ستارے میں خاص نور ہے، خاص جمال ہے، خاص حسن ہے، دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار کیا ہے، حسن پیدا ہوا ہے، اسی طرح سورہ القمر میں ایک آیت کو رب نے 4 دفعہ ذکر کیا ہے، وقفے کے ساتھ، درمیان میں اور آیتیں ذکر کی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 دفعہ فرمایا۔ اور کبھی تو قرآن کو سمجھو، خدا کی قسم بڑی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، لِلذِّکر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکر۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن بڑا آسان ہے، کسی کی ضرورت نہیں، خود ہی مطالعہ کرو، ترجمہ پڑھ لو، سمجھ گئے۔ نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکر، ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن پاک کو آسان کیا ہے۔ اتنی ضخیم کتاب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے اور پھر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے لفظ بلفظ کو حفظ کر لے اور یاد رکھ سکے۔ ایک قرآن پاک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، اب بچیاں بھی اس کو حفظ کر رہی ہیں۔ ہم نے یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے اپنی اس ضخیم کتاب کو آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ میرا رب کیا چاہتا ہے؟ ہاں جی، پڑھیں بے شک، جو چاہے پڑھیں، لیکن اس سے بھلائیں گے نہیں۔ تیری عزت کا راز اس تعلیم میں نہیں ہے۔ رب محمد کی قسم، تجھے عزت کا تاج قرآن پہنائے گا۔ یہ عزت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، نجات کا صحیفہ ہے، محبت کا نصاب ہے۔ اس کو پڑھ، اس پر عمل کر۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سب اس لیے آئے تاکہ قوم ان کی اطاعت کرے۔ نہیں کی۔ پہلے نبی صاحب شریعت نوح علیہ السلام ہے، انہیں قوم نے مجنون کہا۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ پاگل کو، دماغی توازن صحیح نہیں ہے۔ قوم نے کیا سلوک کیا؟ تب مجبور ہو کر دعا مانگی، مولا کریم لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی بستی، کوئی آبادی کافروں کی سلامت نہ چھوڑ۔ رب فرماتے میں نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے،
زمین سے میں نے حکم دیا جتنا پانی تیرے نیچے ہے سارا باہر آنا چاہیے. اوپر والا نیچے والا پانی مل گیا. کون بچا؟ کون بچا؟ وہی بچا جو پیغمبر کی کشتی پر سوار ہوا. ایک آواز آتی ہے اگر پیغمبر بچا سکنے والا ہوتا بیٹے کو بچاتا. میں نے کہا غلط کہا تو نے، پیغمبر نے جانوروں کو بچایا ہے، پیغمبر ان کو بچاتا ہے جو پیغمبر کی کشتی پر سوار ہوتے ہیں. غلط سوچ ہے تیری. پیغمبر اس کو بچاتا ہے جو پیغمبر کے طریقے پر چلتے ہیں. بیٹا طریقے پر نہیں تھا پھر بھی دعا مانگی، اے میرے اللہ تیرا وعدہ ہے میں تیری اولاد کو بچاؤں گا. رب نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، تیرا فرما بردار ہوتا تو تیرا بیٹا، اسے میں نہیں بچاؤں گا. وہ پہاڑ پر چڑھ گیا. نوح علیہ السلام نے آواز دی بیٹا اتر آ میری کشتی میں آ جا، پار چل جائے گا انشاءاللہ جودی پہاڑ پر، اس طوفان سے بچ جائے گا. اب بارش برس رہی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایک قطرہ نہیں گر رہا. اس دھرتی پر کوئی مثال آج بھی دیکھنا چاہو میں دکھاتا ہوں. جنگ چلے جاؤ، شہر جنگ، وہاں ایک حجرہ ہے ایک عورت کا اور اس کا نام ہے مائی ہیر، جس نے عشق کی دنیا میں ایک مینار قائم کیا ہے. عورت ذات ہو کر سچا عشق اگرچہ مجازی ہے، مجاز حقیقت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، بلکہ پاک ہو بشرطے کے پاک ہو. مائی ہیر کا دربار ہے، 4 دیواریں ہیں، چھت نہیں، بارشیں برستی ہیں، ایک قطرہ اندر نہیں کرتا. جا کر دیکھ لو. مرد مقابلہ نہیں کر سکتے ان عورتوں کا جن کا تعلق رب کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا. فرلا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا امر غالب ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکے گا. ڈوب گیا. جو پیغمبر کی کشتی پر، میرا نقطہ سمجھو، اشارے میں بات کر رہا ہوں، میرے رسول کی کشتی پر جو نہیں بیٹھے گا اسے کوئی نہیں بچا سکے گا. جو کشتی پر بیٹھ جائے گا خواہ کوئی بھی ہو بچ جائے گا. میں آج اللہ کے نبی کی کشتی پر بٹھانا چاہتا ہوں. رسول اللہ کی کشتی جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ جنت کو جا رہی ہے. جو بیٹھ جائے گا، لیکن وضو کے بغیر تو نماز نہیں نہ ہوتی. میرے نبی کی کشتی پر وہی بیٹھے گا جو نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، نفس کا پابند نہیں ہے، اللہ کے رسول کا پابند ہے. کلمہ جو پڑھ لیا کس کا؟ لا الہ الا اللہ، نفس رسول اللہ، تب نفس کی پیروی کرے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر میرے زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے میری پیروی کرتے. اور دیکھ میرے نبی کی شان اور رسول کی شان تلاش کرتا ہے. دیکھ حضور فرماتے بنی اسرائیل کا اولو العزم پیغمبر صاحب کتاب صاحب معجزات اگر آج موجود ہوتا اپنی کتاب پر عمل نہ کرتا، محمد مصطفیٰ کی کتاب پر عمل کرتا. جب پیغمبر نبی کی شریعت پر چلنے والے ہیں، مسجد اقصی میں امامت ہو رہی ہے، سارے نبی جمع ہیں، اپنی اپنی شریعتوں والے، اپنی اپنی کتابوں والے، اپنے قانون، اپنے اصول، اپنے مسئلے، اپنے فتوے. تورات والا بھی، انجیل والا بھی، زبور والا بھی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سارے صحیفے. لیکن نماز کس کے رنگ میں پڑھی؟ نماز میں موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل پڑھی، داؤد علیہ السلام نے زبور پڑھی. آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک میں قربان جو سارے نبیوں پر، سارے نبی میرے نبی کا قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک حدیث سن لی آپ نے، ایک آیت سن لی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تقریر ختم کر دینی چاہیے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دوسری آیت ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری حدیث
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکار کس نے کیا؟ ہاں سن بھائی میرے دوست، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نبوت و رسالت کا انکار کر دیا ہے، وہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہوتا تو میری پیروی کرتا۔ 2 آیتیں ہیں، 2 حدیثیں، تیسری آیت میرا رب فرماتا ہے اس قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول پاک جو عطا کریں وہ لے لو، جو رسول عطا کریں وہ لے لو، کوئی اور دے نہ لینا، میں کیوں منگا خیراں کو لو، خصم کنگال نہیں میرا، میرے رسول کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، رب کے خزانوں میں ہاتھ ہے، ہم کسی اور کا نظام حیات، کسی اور کا ازم قطن قبول نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا حسین آ سکتا ہی نہیں، لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا، کون سبحان اللہ۔ اور کیوں ذوق مردہ ہو گیا ہے، جمعہ میرے پیچھے پڑتے ہو ذوق نہیں ہے، پھر میں بے ذوق ہوں، لب کے لیاواں کتوں، اور لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ ہاں یوسف علیہ السلام داد دے رہے ہیں، آدم سجدہ کر رہا ہے، خلیل اللہ جھکا ہوا ہے، کلیم اللہ تیرا کلمہ پڑھتا ہے، عیسیٰ روح اللہ تیری خوشخبری دیتا ہے، لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ زمین پر آیا سب پر چھا گیا، اور جب زمین سے اوپر چلا عرش پر اور سارے ملائکہ پر چھا گیا، بشر بھی نیچے نوری بھی نیچے، لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا، اور جس کا سایہ نہیں ہے، لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ اور جو کنگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ اور جس کی مرضی پا کر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، لب کے لیاواں کتوں۔ ہاں، اور جس کی بیٹی فاطمہ ہے، مجھے تاریخ سے پوچھنے دو، پہلے بھی بڑی دنیا گزر گئی ہے، نبی بھی آئے ہیں، رسول بھی آئے ہیں، کوئی ایسا نبی رسول ہے جس کی بیٹی فاطمہ کے پائے کی ہو، اور لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ ان کے نواسے بھی ہوئے ہوں گے، حسنین جیسے کسی کے نواسے مجھے دکھاؤ تو صحیح، اور لب کے لیاواں پھر کتوں سونا تیرے نال دا۔ سارے نبی حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہے، جبریل و میکائیل حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم نوری ہیں، اس کی بشریت ہم پر بھی غالب آ گئی، سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم ایسا نبی مل جائے پھر اس کے قدموں کو چومے نہیں تو کیا کرے، کیوں آگے پیچھے پھرتا ہے؟ کوئی اور ایسا حسین ملے تو اس کے پیچھے چل، اگر سب حسینوں کا یہی سردار ہے تو پھر بڑی بد ذوقی کی بات ہے کس کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جانا۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ورحمت والے نبی تو نے کیا خوشخبری سنا دی، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ ہاں سن لے اس فقیر سے، جنتیوں کی صف قائم ہوگی میدان معاشر میں، کتنی صفیں؟ کل جتنے جنتی ہیں پہلے نبیوں کے بھی 120 صفیں، سبحان اللہ، 120 صفیں میدان معاشر میں، یہ سارے جنت میں جانے والے ہیں۔ ان میں سے 40 صفیں 1,24,000 پیغمبروں کی امت کی، اور 80 صفیں فقط میرے نبی پاک کی۔ او دیکھ کہیں تیرا میرا چہرہ بھی ان میں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بس وہی جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ کی پیروی کی ہے۔
اللہ اکبر سبحان اللہ۔ مسئلہ تو سب سمجھتے ہیں نا، بس تھوڑی یہاں سمجھانے کی بات ہے۔ یہی تو سلطان باؤ صاحب نے فرمایا تھا نا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں۔ اور تسبیح پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دل پھر جائے نا، قبلہ صحیح ہو جائے۔ ہاں قبلہ ہمارا جسم کا کعبہ ہے، مسئلہ سمجھ لو، جسم کا قبلہ کعبہ ہے، روح کا قبلہ محمد عربی کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم ادھر جھکتا ہے، روح ادھر جھکتی ہے، اور روح اصل ہے، جسم تو تابع ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے بھائی، پتہ ہے آپ کو؟ میرے رسول پاک نے ابتدا میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اور اس انگلی میں سونے کی انگوٹھی کتنی پیاری لگی ہوگی، تصور کرنے والے سمجھتے ہیں نا۔ سونا بھی چمکتا ہے، میرے نبی کی انگلیاں بھی چمکتی ہیں، اور نبی کی انگلیوں کی چمک سونے پر غالب ہے۔ سونے نے نبی کی انگلی کو حسین نہیں بنایا، نبی کی انگلیوں نے سونے کو حسین بنایا ہے۔ اور جو نگینہ تھا وہ حضور ہتھیلی کی طرح رکھا کرتے تھے۔ ہم تو خوش نمائی کے لیے نا، دکھلانے کے لیے بہر رکھتے ہیں، حضور کی انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا کریم نے سبحان اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، انہوں نے بھی انگوٹھیاں بنوا لی سونے کی۔ یہ ہے پیروی، حضور نے حکم نہیں دیا، پوچھا نہیں یا رسول ہم بنوائیں کہ نہ بنوائیں، کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے۔ یہ تو زہد ڈھونڈتا ہے، عاشق تو اداؤں پر مرتا ہے، ظاہر ثواب ڈھونڈتا ہے، کیلکولیٹر کے ذریعے جمع تفریق جمع ضرب کرتا رہتا ہے، عاشق اداؤں پر مرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سناتا ہوں دو باتیں آپ کو۔ صحابہ نے بھی انگوٹھیاں بنوا لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، وہ عرش والا گواہ ہے، سب صحابہ نے انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ فرمایا یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام، سونا میری امت کے مردوں کے لیے، سونا میری امت کے مردوں کے لیے لاکڑ کی صورت میں ہو، انگوٹھی کی صورت میں ہو، اور عورت بھی صرف زیور استعمال کر سکتی ہے سونے کا، اور کوئی چیز سونے کی استعمال نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے اگر قلم کی نب سونے کی ہے اس سے لکھ نہیں سکتے، اگر گھڑی سونے کی ہے اس میں وقت نہیں دیکھ سکتے، اگر چمچ سونے کا ہے اس کو منہ میں نہیں ڈال سکتے، سرمہ دانی سونے کی ہے سرمہ استعمال نہیں کر سکتے۔ سونا عورت کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ عورت کے لیے فقط زیور کی صورت میں جائز ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرے۔ عورت کے لیے زینت جائز ہے۔ حضور نے انگوٹھی پھینک دی، سب صحابہ نے بھی پھینک دی۔ تیرے میرے نزدیک سونا بڑا قیمتی ہے، صحابہ کے نزدیک نبی کی ذات بہت قیمتی تھی۔ ہم سونے سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی سے پیار کیا کرتے تھے۔ میں تجھے ایک منظر دکھاتا ہوں، میرے رسول پاک مدینہ پاک کی ایک گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں، جس گلی پاک کے ذرے مل جائیں میں آنکھ کا سرمہ بناؤں۔ وہ گلی جنت میں نہیں ملے گی۔ ایک صحابی ادھر سے آ رہے ہیں، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، انہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ حضور نے اتار دی ہے اور اسے حرام فرما دیا۔ میرے نبی پاک رک گئے، اس کو روک لیا، اور اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر حضور نے یوں نفرت سے پھینک دی، زمین پر پھینک دی، اور آپ نے فرمایا تم دوزخ کا انگارہ ہاتھ میں رکھتے ہو، دوزخ کا بتا دینا، پیسہ بڑا ہے کدھر خرچ کریں، ہاں دوستوں کو شراب پلاؤ، سونے کے لاکٹ لٹکاؤ، انگوٹھیاں پہنو،
اور پیسہ زیادہ آ گیا اللہ کے راہ میں خرچ کر. ایک پتے کی بات بتاتا چلوں، جس کا روپیہ اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو رہا ہے وہ سمجھ لے میرا رزق حلال ہے. اگر اس کی آمدن دین کے لیے نہیں ہے تو سمجھ لے میرا رزق حرام ہے. میں ایک معیار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور گزر گئے یہ فرما کر کہ تم اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ رکھتے ہو. وہ صحابی کھڑا ہے، قدم آگے نہیں اٹھتے. جدھر جانا چاہتے تھے بھول ہی گئے کہاں جانا ہے. انگوٹھی نہیں اٹھائی، قدم نہیں بڑھایا. کیوں؟ سوچ میں پڑ گئے. ندامت اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں. انگوٹھی جو منع فرمائی تو نے پہنی کیوں ہے؟ نبی پاک کو تکلیف ہوئی ہے میری وجہ سے. ایک شخص نے کہا کہ اب یہ اٹھا لو، کسی اور استعمال میں لانا. سونے کی انگوٹھی بیوی کو دے سکتے ہو، بیٹی کو دے سکتے ہو، بہو کو دے سکتے ہو، بیچ کر کسی جگہ پیسہ خرچ کر سکتے ہو. اور عاشقوں کی بات بتاتا ہوں نا، لا واللہ لا آخذ ابدا وقد ترہہ رسول اللہ. کیا معنی اس کا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. کیونکہ اس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے. جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے میں کیوں اٹھاؤں؟ یہی پڑی رہے گی. یہ ہے وہ راز جس نے عرب کے بدوؤں کو سریہ تک رفعت عطا فرما دی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ میرے نبی پاک خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے. کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ ابھی بیٹھنے والے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے میں تھے. حضور نے فرمایا اجلسو. خطبے دینے والے کو یہ اختیار ہے، حق ہے کہ وہ اپنا خطبہ دینے سے پہلے لوگوں کو کہے بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. مشکات شریف کی حدیث. عبداللہ ابن مسعود نے آگے قدم نہیں بڑھایا کہ میں مسجد میں بیٹھوں، جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے بیٹھ جاؤ. اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں. کیا جذبہ ہے بھائی، کیا جذبہ ہے. اس جذبے نے صحابہ کو پوری امت میں افضل بنا دیا. اب کوئی طبقہ صحابہ کے پائے کا نہیں، کوئی شخص کسی صحابی کے مرتبے اور شان کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ جو اطاعت نبی کی انہوں نے کی ہے نا. ایک اور منظر دکھاتا ہوں. اور مسجد قبلتین حاجیوں نے دیکھی ہے، اب اس کے نشان مٹ گئے ہیں. ورنہ قبلے والی سمت جو بیت المقدس کی طرف تھی ادھر باقاعدہ محراب بنا ہوا تھا. مسجد کے دونوں طرف محراب تھا، اس لیے مسجد قبلتین کہتے تھے، دو قبلوں والی مسجد. مدینہ پاک نے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ مبارک فرما کر 16-17 ماہ نمازیں پڑھی ہیں. اب بھی جماعت ہو رہی ہے اور حضور کا رخ کعبے شریف کی طرف نہیں ہے، ادھر پشت مبارک ہے کعبے کی طرف، اور رخ مبارک بیت المقدس کی طرف ہے. 2 رکعتیں آپ پڑھ چکے ہیں اور 2 رکعتیں باقی ہیں. حکم آ گیا کہ پیارے تو جس قبلے کو پسند کرتا ہے نا میں وہی قبلہ بنائے دیتا ہوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. سبحان اللہ. اب نبی کریم امام ہیں، باقی سب مقتدی ہیں. ذرا منظر دیکھو، وہ ہے قبلہ، وہاں سرکار کھڑے ہیں، ادھر صفیں ہیں، حضور کا رخ ادھر ہے، سب صحابہ کا رخ بھی ادھر ہے. آیت صرف نبی پاک پر اتری ہے، اس حکم کا علم صحابہ کو نہیں ہے. حضور ادھر سے پھر کر ادھر آ گئے. نماز میں تو چلے ٹوٹ جائے، میں چلوں ٹوٹ جائے نماز. اللہ کا نبی ادھر سے ادھر آ گیا، نماز قائم.
اور کسی صحابی نے ایک لمحے کے لیے تأمل نہیں کیا، سوچا نہیں، کسی کو کونی نہیں ماری یہ کیا ہو گیا، سارے کے سارے صحابہ ہی بدل گئے، قبلہ بدل گیا، نبی کا رخ بدل گیا، صحابہ کے رخ بدل گئے۔ یہ ہے اطاعت۔ اور وہاں سے ایک صحابی نماز پڑھ گئے، قباء شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، ادھر ہی رخ کر کے، انہیں تو علم نہیں ہے کہ قبلہ بدل گیا۔ اس صحابی نے دیکھا، اب مجھے یہ بتانا، اس صحابی نے کہا بھائی قبلہ بدل گیا ہے، اور ساری کی ساری جماعت نے اپنا رخ پھیر لیا۔ کیسی نماز ہے بھائی یہ جی؟ جب وہ وہاں سے چلا تھا تو قبلہ تو منسوخ ہو چکا تھا، ان کی جو پہلی نماز رکعتیں ہو چکی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، انہیں کہنا یہ نئے سرے سے پڑھو، تم نے قبلہ بدلنے کے بعد یہ رکعتیں پڑھی ہیں، آخر وہاں سے یہاں تک آنے میں وقت لگا ہے۔ اور پھر وہ پھرتے چلے آئے تو نماز نہیں ٹوٹی، نئے سرے سے نماز نہیں شروع۔ اس میں راز کیا ہے؟ بڑی آسان بات ہے، سمجھ لو۔ آپ اگر انگلینڈ جاتے ہیں نا، انگلینڈ، تو آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ کا انگلینڈ سے قبلہ مشرق کی طرف ہے۔ جب آپ ہندوستان جائیں گے تو آپ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے کہ آپ کا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ مدینہ پاک نماز پڑھی جاتی ہے جنوب کی طرف رخ کر کے، کیونکہ اہل مدینہ کے لیے قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ جو شمال کی طرف ہیں، جنوب کی طرف جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں گے شمال کی طرف رخ کر کے، قبلہ ادھر ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے چاروں طرف نمازی جہاں بھی کوئی نماز پڑھے گا منہ طرف قبلہ شریف، ٹھیک ہے نا؟ یہ قبلے سے باہر ہو تمہارے رخ بدلتے رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن سامنے قبلہ رہے گا۔ ارے میرے دوست، اگر تجھے موقع مل جائے اتفاق سے، حسن اتفاق سے، کعبے کا دروازہ کھولا ہو، تیرا دوست تجھے کعبے کے اندر لے جائے اور وہاں نماز پڑھنا ہو، اب مجھے مسئلہ بتا، رخ کرے گا تو کدھر کرے گا؟ کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے، مشرق کو منہ کرے گا، مغرب کو، شمال کو، جنوب کو، کدھر کرے گا؟ ہاں جواب دیں گے علماء کرام، تو کعبے کے اندر چلا گیا، اب شمال کو منہ کر تب بھی کعبہ، جنوب کی طرف کر تب بھی کعبہ، مشرق بھی کعبہ، مغرب بھی کعبہ۔ سن لے اس فقیر سے بات، جو نبی کی اطاعت میں آ جائے اس کا رخ جدھر بھی ہو نبی کی طرف ہے۔ جو نبی کی غلامی میں آ گیا، نبی کی اطاعت میں مقبول ہو گیا، رسول اللہ نے اپنے گلے مبارک، سینے مبارک سے لگا لیا، اپنا بنا لیا، پھر جدھر چاہے رو کرتا پھرے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آج میں چاہتا تو یہ تھا نا کہ میں 2 گھنٹے پورے 2 گھنٹے تقریر کروں، جمعۃ الوداع ہے نا، یہ جمعہ سال کے بعد آئے گا تو ہم یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، بڑا اہم ہے، بڑا طویل ہے۔ ابھی میں نے 2-3 آیتیں 2-3 حدیثیں سنائی ہیں، ابھی سینہ میرا بھرا ہوا ہے، قرآن پاک ابھی میں نے کھولا ہی نہیں، لے کر بیٹھا ہوں، تمہیں ایک آیت سنا دوں، ابھی وہاں تک نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع حضور نے فرمایا، آج جمعۃ الوداع ہے، حجۃ الوداع، حضور نے ایک ہی حج فرمایا، 4 عمرے فرمائے، حج ایک ہی فرمایا، اور اسی کو حجۃ الوداع فرما دیا۔ حضور منام میں تشریف فرما ہے جہاں رمی کی جاتی ہے، اور یہ ترتیب جو ہے نا مناسک کی، ان کو بعض علماء نے واجب لکھا ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ جب آپ صبح سویرے منا میں آئیں مزدلفہ سے، تو سب سے پہلے رمی کریں، رمی کرنے کے بعد قربانی کریں،
قربانی کے بعد حلق کرائیں، سر مڈا دیں، یہ ترتیب ہے۔ پہلے رمی کریں، پھر قربانی کریں، پھر حلق کرائیں۔ اگر ترتیب بدل گئی تو پھر جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ میرے آقا کریم اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ کرام کا جرم ہے، ہجوم ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دھرتی پر اس گروہ جیسا کوئی گروہ نہیں، سارے ہی توحید کی مے پی کر مست ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000 صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور سب کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پر جمی ہوئی ہیں، اور کان حضور کے ارشاد سننے کے لیے بے چین اور بے تاب ہیں۔ حضور آج حج کے مناسک سمجھا بتا رہے ہیں۔ ایک صاحب آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمی پہلے کرنی تھی، قربانی بعد میں کرنی تھی، میں قربانی پہلے کر بیٹھا ہوں، اب میں نے رمی کی ہے۔ فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر رحمت کا پیغام بشارت دے رہا ہے۔ ایک آ گئے، یا رسول اللہ میں نے قربانی پہلے کرنی تھی، حلق بعد میں کرانا تھا، میں حلق پہلے کرا بیٹھا ہوں، اب قربانی دوں گا۔ فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، کام کرو، آج اجازت ہے۔ کون مولوی کہتا ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں؟ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، امور تشریعیہ ہوں، امور تکوینیہ ہوں، اللہ کا رسول اپنے رب کا نائب ہے، اور نائب کو اختیارات ہوتے ہیں، وہ جو چاہے اللہ کی اذن سے کرے۔ نائب جو ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، رخصت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ سورہ نور ہے، اس کی آخری ہے۔ سورہ نور کی 64 آیات ہیں۔ سورہ نور کا نمبر 24 ہے اور پارہ 18 ہے۔ سورہ نور ختم ہو رہی ہے۔ اس سورہ کو سورہ نور کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 13-14 آیتیں، ایک لفظ بھی تیری میری شان میں نہیں ہے قرآن میں۔ اس کی 13-14 آیتیں جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان میں آئی ہیں۔ اور ماتمی لباس پہننے والے کی آنکھ کبھی بھی نہیں کھل رہی، اور قرآن پر ایمان نہیں، نبی پر ایمان نہیں، نبی کے گھر والوں کے متعلق کیا خیال کرتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جو بیوی نبی کے لیے رب نے پسند فرمائی ہے، نبی طیب ہے تو بیوی بھی طیب ہے۔ فیصلہ رب نے کر دیا۔ حضور نے فرمایا تھا عائشہ میرے پاس جبریل امین آسمان سے ریشمی ٹکڑے میں تیری تصویر لے کر آئے، مجھے دکھائی کہ یہ تیری بیوی بننے والی ہے۔ میں ایک مسئلہ سمجھاؤں گا۔ عائشہ صدیقہ کی تصویر کس نے بنائی؟ وہ آسمانوں سے لے کر جبریل آ رہے ہیں، بولو نا۔ وہاں کوئی فوٹوگرافر رہتا تھا؟ کوئی تصویر بنانے والا رہتا تھا؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ذات ہے جو ماں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے تصویر بناتا ہے۔ کالا ہے، گورا ہے، دبلا ہے، موٹا پتلا، رب بناتا ہے نا۔ جبریل امین ریشمی ٹکڑے پر تصویر لے کر آ رہے ہیں، کس کی؟ کہو نا صدیق اکبر کی، صاحبزادی صحبہ کی۔ کوئی مرتبہ ہے، کوئی مقام ہے، اور حضور کو دکھا رہے ہیں۔ یہ تصویر دیکھ لیں، یہ آپ کی زوجہ محترمہ بنے گی۔ مسئلہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ نکاح سے پہلے، بلکہ منگنی سے پہلے، ایک دوسرے کی تصویر اگر دیکھ دکھا لی جائے، اس کی یہ اصل ہے۔ یہ میں اصل پیش کر رہا ہوں تاکہ کل نہ کہے ہم اپنی اماں کو کیسی تو نے بہو پسند کی، مجھے تو نہیں پسند۔ وہ وقت تو گزر گئے نا کہ ماں باپ نے فیصلہ کیا، ساری زندگی آمین۔ اللہ اکبر۔ سمجھے جی مسئلہ؟
تو سورہ نور کی 64 آیات ہیں، اور یہ جو میں آیت پیش کر رہا ہوں اس کا نمبر 63 ہے، اور بڑی مناسبت ہے سرکار کی حیات طیبہ کے ساتھ۔ 63 سال سرکار کی اس دنیا کی زندگی مبارک، اس کا نمبر بھی 63، اور شروع ہو رہی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، اس طرح میرے رسول کو نہ پکارنا، یہ شان والا رسول ہے۔ بھائی جی، بھتیجا، بیٹا، دوست کو بلاتے ہو، استاد شاگرد کو بلاتا ہے، پیر مرید کو بلاتا ہے، او غلام محمد، او غلام یاسین۔ ہاں ہاں، میرے نبی کو ایسا نہ بلانا، جب بھی بلاؤ ادب کے ساتھ بلاؤ، یا رسول اللہ کا ہو، یا حبیب اللہ کا ہو۔ اس کا معنی یہ کہ مطلقاً پکارنے کا منع نہیں ہے، جس طرح آپس میں پکارتے ہو اس طرح نہ پکارنا، ویسے پکارو، مطلقاً پکارنا منع نہیں۔ یہ شروع ہو رہی ہے اس کا آخری حصہ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہی آیت ہے، پڑھ دی میں نے آپ کو، سنا دی۔ کیا معنی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے رسول کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ گھر جا کر ترجمے والا قرآن لے کر نا سورہ نور کی آخری آیات کو دیکھنا کہ ترجمہ صحیح کیا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، تو ڈریں رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ لوگ، ڈریں کہ رسول کا حکم تو کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا، رسول کا حکم کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ یا اللہ کس چیز سے ڈریں؟ دو چیزوں سے، ان تصیبہم فتنہ، یا تو انہیں فتنہ پہنچے گا دنیا کی زندگی میں، او عذاب علیم، یا آخرت میں دردناک عذاب ملے گا۔ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ دنیا کا فتنہ یہ ہے کہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے گا، تو نے میرے رسول کی مخالفت کی ہے، اور سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اس کے دل سے یہ احساس زیان چلا جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ان تصیبہم فتنہ، تکلیف آ جائے۔ تکلیف اور بھی ہو سکتی ہے، بھائی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، پڑوسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، جان کے لالے پڑ گئے، بیوی نافرمان ہے، بیٹا کہے میں نہیں ہے، معاشی بدحالی آ گئی، کوئی بیماری گھر میں آ گئی۔ مفسرین نے یہ ساری صورتیں لکھی ہیں۔ میرے دوست جو ہم ٹینشن کا شکار ہیں، کبھی غور کر کے دیکھ لے، الٹرا ساؤنڈ کرا لے کسی عالم سے، یہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ بیماری رسول اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی، ہمارے عمل کی، ہمارے جسم کو محفوظ رکھے آفات سے، ہمارے روح کو محفوظ رکھے ہر طرح کی بیماریوں بلاؤں سے، آسمانی زمینی آفتوں سے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے نبی کا فرما بردار بنائے۔ اب رخصت ہونے سے پہلے ایک تو میں عید کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بڑی مسرت ہوگی، روزے داروں کو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بڑا عمل ہے بھائی، اس عمل کو اگر پکا کر لو سارا سال معدہ درست، صحت ٹھیک ہے جی۔ یہ جو معدے کے ساتھ ہم نے محاذ قائم کیا ہوا ہے نا، ہر رطب و یابس صبح و شام دن میں کتنی مرتبہ اس تھیلے میں بھرتے رہتے ہیں، آخر بیچارہ کبھی تھکتا ہی ہے نا، تو اس کی وجہ سے بیماریاں طرح طرح کی پیدا ہوتی ہیں۔ ستھرا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، وقفے کے ساتھ کھاؤ۔ ستھرا کھاؤ کیا مطلب؟ خالص دودھ پیو، کھجور کھاؤ، زیتون کھاؤ، انجیر کھاؤ، یہ ہے ستھرا کھانا۔ تھوڑا کھاؤ اور وقفے کے ساتھ کھاؤ، انشاءاللہ 99% بیماریاں تم سے دور رہیں گی۔ اور اگر کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لاؤ، کھا کر الحمدللہ پڑھ لاؤ، میرے مدینے کے آقا نے فرمایا جو شخص الحمدللہ پڑھے گا رب عرش والا وہاں راضی ہو جائے گا۔
ہم نے صرف الحمدللہ کہا، اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، بیوی کو راضی کرنا مشکل ہے۔ ناراض ہو کر میکے چلے گی، بڑے مطالبے، بڑے تقاضے، بڑی ڈیمانڈ نہیں پوری ہو سکتی۔ رب کہتا ہے کوئی ڈیمانڈ میری نہیں ہے، تو میرے نبی کا دامن پکڑ لے، میں راضی ہوں۔ بڑا مختصر سا نصاب ہے نا، سبحان اللہ۔ تھوڑا کھاؤ، ستھرا کھاؤ، وقفے ساتھ 3 تو میرے اصول یاد رکھو نا۔ جی شوال اب آئے گا نا، شوال جس کی پہلی تاریخ کو آپ عید، اس میں 6 روزے ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ 30 ہی بڑی مشکل سے پورے کیے ہیں، 6 اور بھی آ گئے۔ ایک روزہ رکھو 10 روزوں کا ثواب، 30 رکھے 300 کا ثواب، 6 وہ رکھ لو 60، 360 دن ہی سال کے ہوتے ہیں، پورے 60 روزے رکھنے کا ثواب۔ فائدے ہی فائدے ہیں، رب سے معاملے کرو، نقصان نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہاں بھائی حساب کرتا ہے، کبھی باپ بھی حساب مانگ لیتا ہے، لیکن رب حساب نہیں مانگتا، وہ دیتا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں حساب کے ساتھ نہیں دیتا، بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ جی میدے پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اور یہ بازار کی چیزیں جن میں سارے دن گرد و غبار گرتی رہتی ہے، بچو، بند چیزیں نہ کھاؤ، ستھری کھاؤ، تازہ کھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نماز عید آپ کتنے بجے پڑھنا پسند کریں گے؟ 6:45 بجے انشاءاللہ۔ نظامی مسجد میں سوموار کے دن، اتوار کو تو مشکل ہے، ساری قوم کوشش کر لے، چاند تو نہیں نکلے گا، وہ تو رب نے نکالنا ہے نا۔ سوموار کے دن انشاءاللہ۔ اب سوموار کو بے شک چاند نہ دیکھنا، کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، ہاں جی، بغیر دیکھی آ جاؤ، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور 6:45 بجے بغیر تکبیر کے، بغیر تقریر کے، بغیر بیان کے، ہاں جی، عید کی نماز پڑھیں گے۔ اور کوئی میٹھی چیز کھا کر آنا، ہاں ہمارے لیے نہ لے کر آنا، کھا کر آنا جی۔ کھجور کھا لو، سیویاں تو عام رواج ہے نا ہمارے ہاں۔ میٹھی چیز میرے نبی پاک کو پسند تھی۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، عربی میں حلوہ اس کو نہیں کہتے کہ سوجی پانی ملا ہوا ہو، حلوہ ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے۔ کیوں پسند کرتے تھے؟ میرا نبی خود میٹھا تھا نا، اور میرے نبی کے بول میٹھے تھے نا، اور میرے نبی کے یار میٹھے تھے نا، میرے نبی کا پیغام میٹھا تھا نا، اس لیے میٹھی چیز سرکار پسند فرماتے تھے۔ ہاں آپ بھی میٹھی چیز کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، مل کر بیٹھ کر، بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور ایک آدھ لقمہ بیوی کے منہ میں دیں، نبی پاک نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کو صدقہ فطر نہ سمجھنا، صدقہ فطر الگ ادا کرنا۔ جی 80 روپے یا کہتے ہیں 100 روپیہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 100 روپیہ دیتے ہوئے کیا بنتا ہے مسکین کا؟ 100 روپے میں کچھ بھی نہیں آتا نا۔ یہ باتیں میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے، خوش طبعی کے لیے، میرے نبی پاک بھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، اس لیے میں بھی منبر پر بیٹھ کر اپنے نبی کی سنت ادا کرنے کی نیت سے خوش طبعی کرتا ہوں۔ کوئی میری بات سے ایک دل خوش ہو جائے، میرے لیے سارے رستے آسان۔ یہ بڑا عمل ہے، کسی کا دل خوش کرنا بڑا عمل ہے۔ اور نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، اور جو سب سے بہترین لباس ہے وہ پہن کر، اور حضور نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، سفید لباس پہنا کرو۔ ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے، باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے۔ تو ظاہر تو سفید کر، اندر رب سفید کرے گا۔ باہر سفید کر، باہر سفید کر، اندر رب سفید کرے گا۔ اندر کا ہم نے ٹھیکہ نہیں ہوا، ہم ظاہر کر سکتے ہیں نا، غسل کریں، خوشبو لگائیں۔ ہاں ایک کام نہ کرنا، کرو تو ثواب نہیں، یہ کام نہ کرنا۔ اشارہ سمجھ گئے؟ اور بیچارے چہرے پر رحم کرنا، ترس کرنا۔ میری آخری بات سن لے دوست میرے، میں تیرا مخلص، میں تیرا، سب کو یقین ہے مخلص نہ ہوتا نا، ہاں جی، یہ جی درس کے لیے، اس کے بعد یہ جی مسجد کے لیے، یہ جی میرے لیے،
سبحان اللہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال کیا کہہ گیا؟ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ کبھی کسی وزیر کے دروازے پر، کبھی کسی منسٹر کے دروازے پر، کسی MNA کے دروازے پر، یہ کون ہے جس نے اپنے رازق کو نہیں پہچانا؟ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہے تیرے گدا دارا و جم۔ یہ 2 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تو اپنے رازق کو پہچان لے تو تیرے دروازے پر بادشاہ بھی دست بستہ کھڑے ہوں گے۔ میرے دوست اگر وقت زیادہ ہو جائے، پچھلے جمعے وقت زیادہ ہو گیا، مجھے 2 دن بخار رہا، روزی کے ساتھ بولنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، پھر صحت بھی تو میرے پاس ماشاءاللہ بڑی گزارے کی ہے، اب عمر بھی کافی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے، جو کلمہ حق کا کہے اللہ قبول فرمائے۔ تھک تو نہیں گئے؟ آج گرمی بھی نہیں ہے، موسم اچھا ہے، طبیعت حاضر ہے، یاروں کی توجہ ہو تو پھر پیار کی باتیں کرنی چاہیے نا۔ وہی جس نے رازق کو پہچانا تھا ایک غار میں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ زیارت کے لیے آیا دروازے پر، دربان نے روک لیا، اندر نہیں جا سکتے۔ دربان کو کیا پرواہ ہے، میں تو اس کریم کا غلام ہوں، میں بادشاہوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا رکا تو دے سکتے ہو؟ ہاں دے سکتا ہوں۔ رکا لکھیا بادشاہ نے، درے درویش را پاسبان نباید، اندر جا کر دے دو کہ درویش کے دروازے پر دربان نہیں ہونا چاہیے، تو درویش ہے، دربان کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ ہر ایک اندر آئے، اسے اجازت ہونی چاہیے۔ وہ بھی کامل تھا، پہنچا ہوا تھا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھا تھا۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلتے ہیں، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور انجن ساری گاڑی کو کھینچ کر کیوں لے جا رہا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چل رہے ہیں نا، اور ڈبے ہاتھ دے کر چلتے ہیں نا۔ اب انجن چل رہا ہے پشاور سے، جائے گا کراچی، مال گاڑی ہے تب بھی کھینچ کر لے جائے گا، ہاتھ میں ہاتھ دے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے مصطفیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے ہیں، تیرے ہاتھ میں نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ خوش قسمت ہو، خوش نصیب ہو، قدر کرو، نعمتوں کی قدر کرو، اور فیض پاؤ، اور استفادہ کرو، اور آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو۔ پیوست رہے شجر سے، پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ، جو پتا درخت سے کٹ جاتا ہے کبھی بہار آشنا نہیں ہو سکتا، جو پتا درخت سے لگا رہتا ہے خزاں کے بعد بہار ضرور آتی ہے۔ بہار کی تلاش کرو، پھولوں کی تلاش کرو، خوشبوؤں کی تلاش کرو، نور کی تلاش کرو، تیرا گھر نور سے خوشبو سے بھر جائے، تو میرے مصطفیٰ کا غلام پکا سچا بن جائے۔ اندر رکا چلا گیا غار میں، اس درویش نے کوئلہ لیا اور اس رکے کے دوسرے کنارے ایک اور مصرع لکھ دیا، شعر پورا ہو گیا۔ بادشاہ نے کیا لکھا تھا؟ درے درویش را پاسبان نباید، انہوں نے لکھا بباید تا سگے دنیا اندر نہیں آید۔ بادشاہ کے مصرے کا مطلب تھا کہ درویش کے دروازے پر پاسبان نہیں ہونا چاہیے، درویش نے لکھ دیا ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آ سکے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ حضور غوث اعظم بیٹھے ہیں، آپ کا دربار لگا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد مریدین، اللہ اللہ کیسا وقت ہوگا۔ اور وقت کا خلیفہ، بغداد کا خلیفہ حاضر خدمت ہوا اور تھیلی اشرفیوں کی تحفے کے طور پر پیش کری۔ غوث اعظم نے تھیلی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا، وہ سونا تھا نا، سونے کی اشرفیاں،
اتنی موٹی موٹی سونا اس وقت بڑا ذلیل اور حقیر تھا، آج بڑا قیمتی ہو گیا۔ بھائی قیمتی نہیں ہے، رشتے قیمتی نہیں ہیں، تعلقات قیمتی نہیں ہے، سونے کی چمک قیمتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم تو جب صدق دل سے ایک دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قارون کے خزانے ایک طرف، دنیا کی نعمتیں ایک طرف، شمس و قمر ایک طرف، بحر و بر ایک طرف، شجر و حجر ایک طرف، خشک و تر ایک طرف، بارگ و بر ایک طرف، زمین و آسمان ایک طرف، تیرا کلمہ ایک طرف۔ تجھے بڑا خزانہ مل گیا، اللہ کے رسول نے تجھے بڑا خزانہ دے دیا۔ خلیفہ بڑا خوش کہ میں آج بڑا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ غوث اعظم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقارت سے دیکھا اور اشرفیوں کی تھیلیوں کو پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے دبایا، اس سے خون نکلنے لگ گئے۔ یہ کرامت ہے غوث اعظم کی، سونے کی اشرفیوں سے خون ٹپکنے لگ گیا۔ فرمایا ارے ظالم خلیفہ، لوگوں کا، اپنی قوم کا خون چوس کر مجھے نذرانہ پیش کرتا ہے، منہ پر ماری، لے جا، ہمیں اس خزانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے۔ جی اب جمعہ پڑھیں، ایک بات سن کر جاؤ۔ میرا جی نہیں چاہ رہا اٹھوں ممبر سے اور تمہیں ودا کروں، 2 بج گئے ہیں، 1:30 بجے تقریر ختم کرنا چاہیے تھی۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آدھ گھنٹہ بہت تقریر ہے، روزے کی تلخی بھی ہو جاتی ہے نا بھائی۔ اب جمعے کے بعد تو پھر آپ تو چلے جائیں گے نا، میں ہوں اور میرا رب ہوگا۔ اچھا یہ کبھی کبھی وقت آتا ہے، کبھی کبھی وقت، میں نے قرآن پاک کو یوں تو نہیں اٹھا دیا، خدا کی قسم جب سے ہوش سنبھالا اس کو سینے سے لگا کر رکھا۔ میں تحدیث نعمت کے لیے یا ترغیب کے لیے عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا کرم، بہت کرم، بہت کرم ہے۔ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں روزانہ 1.25 پارہ پڑھا کرتا تھا۔ میں نے ملفوظات میں پڑھا، مریدین نے حضور محبوب الہی، محبوب الہی، محبوب الہی، نازنین، حسین و جمیل، سلطان المشائخ سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مریدین نے پوچھا حضور آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کتنی فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 1 پارہ۔ میں نے پھر 1.25 پارہ چھوڑ کر 1 پارہ شروع کر دیا تاکہ میرا عمل محبوب الہی کے عمل کے تابع ہو جائے۔ اور مہینہ جب ختم ہوتا ہے قرآن ختم ہوتا ہے، جب مہینہ ختم ہوتا ہے قرآن بھی ختم ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے۔ بابا حضور جا کر پیش کر دیتا ہوں، بابا فرید کے حضور ثواب پیش کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں بابا اپنے گلی کے کتوں میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ ہاں سچی بات بتا رہا ہوں، میں دین دنیا کی کوئی شے نہیں مانگتا اس خواجہ سے۔ میں کیا مانگتا ہوں؟ تیری گلی میں کتے گھومتے پھرتے ہیں، قیامت کے دن ان میں میرا بھی نام آ جائے، میرا بھی شمار ہو جائے۔ تیری درگاہ کے لائق نہیں، بہت بے ادبی ہے کہ تیری چوکھٹ پر حاضری دیتا ہوں، بوسے لیتا ہوں، تو قبول فرما لینا، قبول فرما لینا۔ کریم جو ہو، کریم جو ہو، لجپال ہو، مہربان ہو، سبحان۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، 1406 ہجری کی بات ہے، 1406 ہجری، اب 1433 ہجری ہے۔ کتنے سال بن گئے جی؟ ذرا منا کر کے مجھے بتاؤ جی۔ 27-28 سال۔ تو گویا آپ یہاں 27 سال سے میرا خطبہ سن رہے ہیں۔ اس مسجد کو ہم نے 1406 ہجری میں تاریخ لکھی ہے، اس کی تاریخ ایک حدیث پاک سے لی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس کے عدد بنتے ہیں 1406، جس طرح بسم اللہ شریف کے عدد ہے نا
سرکار کے اسم مبارک محمد کی عدد 92 ہے۔ اس طرح روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے عدد بنتے ہیں 1406۔ میں اس سامنے وہ بلاگ پہلے تعمیر ہو چکا تھا، کیسے ہوا نہ آپ کو خبر، آپ تو آئے نہیں، میں جو بنانے والا تھا مجھے بھی کوئی خبر نہیں۔ 2 منزلہ وہ بلاگ تیار ہوا، اس کی بنیادیں مکمل ہو چکی تھی، اب دیواریں اٹھانی تھی۔ تو ظاہر مسجد بنانے کے لیے پورے محلے کی طاقت صرف ہوتی ہے، کمیٹی سب کو جمع کرتی ہے، بھئی آپ بھی حصہ لیں، آپ بھی حصہ لیں۔ یہاں تو محلہ ہی نہیں، میری کوئی جماعت نہیں، میں ایک ہی خدمت میں عرض گزار۔ وہاں بیٹھا اور میں حضور محبوب الہی کے ملفوظات کی زیاد کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا۔ وجہ بتاؤں گا کہ نظامی مسجد کا نام کیوں رکھا ہے۔ یوں ہی کوئی نام نہیں رکھ دیتے، کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ نے قرآن پاک کھولو نا، پہلی سورت کیا آتی ہے؟ فاتحہ شریف، الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی سورت ہے۔ قرآن سارا آگے پڑھا ہوا ہے، بڑی صورتیں ہیں، بڑی آیات ہیں، بڑا کچھ بیان ہوا ہے، لیکن جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارے کا خلاصہ سورہ فاتحہ شریف میں ہے۔ اس میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی مہم درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو تو سورہ فاتحہ شریف اس طرح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، مشکل آسان ہو جائے گا۔ اللہ شاید میں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے کسی شخص کے پاس نہیں کیا، کسی کو بلایا نہیں، کوئی چندہ نہیں کیا۔ چندہ کس سے کروں؟ آپ تو بعد میں آئے یا مسجد بن گئی، کون تھا جسے میں چندہ کرتا؟ یہ فضا سب خالی تھی، اداس تھی، پورا ماحول خالی اور اداس تھا، کوئی آنے جانے والا نہیں، کوئی واقف نہیں۔ اب بھی میرے بہت تھوڑے لوگ واقف ہیں، جتنا مجمع ہے نا، ہر جمعے آتے ہو، واقفیت بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ میں گوشہ نشین اندر بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا کہ جنازے میں بھی شامل، کل میں بھی شامل، چیلم پر بھی، دسویں پر بھی، نکاح پر بھی، ولیمے پر بھی، یہ میں کر نہیں سکتا، اس لیے میں معذور ہو کر بیٹھا ہوں۔ آپ بھی مہربانی فرماتے ہیں، محسوس نہیں کرتے، معاف کر دیتے۔ اللہ 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 اللہ۔ میں نے کتاب کو بند کر دیا، سامنے میرے یہاں مستری مزدور کام کر رہے تھے اور جیب تھی میری خالی، کام تھا مسجد کا اور حکم مل رہا تھا دہلی سے، میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ جس طرح آپ نے فاتحہ شریف فرمائی تھی، میں نے فاتحہ شریف پڑھی۔ وہ شاہد ہے بغیر مانگے مسجد خود بخود تعمیر ہو۔ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے مسجد بنی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، سلطان باؤ ٹرسٹ لندن میں، برمنگم میں، وہاں کے چیئرمین پیر نیاز الحسن صاحب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس مسجد کو، بڑا ان کا ورک ہے یہاں پاکستان میں بھی، باہر کے ممالک میں بھی بہت خدمات ہیں، بڑے مرکز انہوں نے قائم کیے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، امام مقرر کیے ہیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ سبحان اللہ، بڑا کام کر رہے ہیں، آخر ایک کامل کی اولاد میں سے۔ تو وہ خود یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، اور پھر جب وہاں گئے تو وہاں سے انہوں نے اسپیشل آدمی بھیجی اس مسجد میں کہ ان کھڑکیوں کی تصویریں لے کر آؤ تاکہ ہم لندن میں ان جیسی کھڑکی بنائیں۔ گجرات والوں، تم قدر کرو یا نہ کرو، تم قدر کرو نہ کرو، اور مجھے پہچانو نہ پہچانو، کوئی بات نہیں ہے، یہ بندہ عاجز تمہارا مخلص ہے، جو بات کرے گا خلوص کے ساتھ کرے گا۔ جی یہ چاہتا ہے کہ جس طرح یہ بھری کشتی ہے نا، یہ جہاز ہے، اس طرح ہم اکٹھے ہی چلتے چلتے اس منزل پر پہنچے جو میرے نبی کی منزل ہے۔ کیا آپ کی یہ خواہش ہے؟ آپ مجھے ساتھ لے چلیں، میں آپ کو ساتھ لے چلوں، اور میدان معاشر میں میں کہوں، اے میرے آقا میں تو کچھ نہیں تھا۔ سنو نا، ایک پارس پتھر ہے، وہ
دھات سے لگ جائے سونا بنا دیتا ہے، خود پتھر ہی رہتا ہے۔ میں کچھ نہیں، خود پتھر ہی رہوں گا، لیکن جو بھی میرے قریب آئے گا انشاءاللہ اسے سونا بنا کر چھوڑوں گا۔ سونا بنا لوں، سونا بن جاؤ، سونا نہیں۔ کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن بر آستان کاملے۔ ہاں، پیر رومی کا شاگرد، ترجمان حقیقت، شاعر مشرق، رازدار نہا خانہ، وہ کیا کہتا ہے؟ کیمیا پیدا کن از مشت گلے۔ اگر تو مٹھی بھر مٹی کو کیمیا بنانا چاہتا ہے نا، کیمیا بنانا چاہتا ہے مٹی کو، تانبے کو نہیں، پیتل کو نہیں، سونا بنانا ہے مٹی کو۔ نسخہ بتاتا ہے علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، کیا کہتا ہے؟ بوسہ زن بر آستان کاملے، کسی کامل کے دروازے پر جا کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جا، سر جھکا لے، ٹھنڈی آہیں بھر، گرم آنسو گرا اور حق حق کے نعرے لگا۔ اگر تیرے اندر سے میرا رب نہ بولے تو کہنا یہ جھوٹ کہتا ہے۔ تیرے اندر سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اللہ کی جناب میں التجا کرتے ہیں، دعائیہ کلمات کے ساتھ معافی مانگتے ہیں اپنے رب کریم سے، اور ندامت کے آنسو تو یا اللہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے چشمے ہو گئے خشک، تو انہیں از سر نو زندہ فرما ہمارے چشموں کو۔ ہم تیرا کوئی حکم بھی کما حق ادا نہیں کر سکے۔ اے اللہ تو جس طرح چاہتا تھا تیرے نبی سے ٹوٹ کر پیار کرے، نہیں کر سکے۔ اے اللہ تو چاہتا تھا تیرے نبی کی اطاعت کرے، ہم نہیں کر سکے۔ تو فرماتا تھا حلال کھایا کرو، ہمارے رزق میں اور چیزوں کی آمیزش ہو گئی۔ تیرا حکم تھا آنکھ کو پاک رکھو، دل کو پاک رکھو، دماغ کو، کانوں کو، یا اللہ ہم اس میں بھی غافل ہیں، تیرے حکم ہم تعمیل نہیں کر سکے۔ اے اللہ اپنے رحمت کاملہ، اپنے نبی رحمت کے طفیل ہمیں معافی عطا فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ بس یہ حوالہ پیش کرتے ہیں تیرے محبوب کی، بد سے ہی، چور سے ہی، مجرم ناکارہ سے ہی، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، تیرے نام کی طرح منسوب ہیں، تیرے کہلواتے ہیں، اقوام عالم ہمیں تیرا سمجھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔